السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا اجتماع یہ ایک ایسی بات بن چکا ہے پاکستان کے اندر کہ تقریباً اس وقت ناممکن ہے۔ چاہے آئین کچھ بھی کہتا ہو، قانون کچھ بھی کہتا ہو، پاکستان کی عدالتیں جو مرضی کہتی ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ اس حوالے سے ایک ڈر اور خوف کی فضا بنائی جاتی ہے۔ چاہے جتنی مرضی اجازتیں دی جائیں، آج خوف کے بت ٹوٹے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے ایک اہم ویڈیو رکھنی ہے، جبکہ دوسری جانب عمران خان نے قاضی صاحب کی عدالت میں پیش ہونے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نواز شریف اور طاقتوروں کے درمیان جو ایک اس وقت گٹھ جوڑ ہے، اس کے حوالے سے جیل سے ایک پیغام بھیجا ہے۔ عمران خان کا پیغام دوسری بڑی خبر ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے جو کام ان کے اپنے نہیں کر سکے، وہ کام شاہد خاقان عباسی کی بہن نے کیا ہے۔ آج سینٹ کے اندر جو معاملات ہوئے اور جو خوف کے بت ٹوٹے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں نے جو بت توڑے ہیں، اس پر تو میں آتا ہوں، وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ویڈیو آپ کے سامنے چلواؤں گا۔ اور شاہد خاقان عباسی کی بہن نے جو کام آج کیا ہے، یہ بھی ان پریسیڈنٹڈ ہے۔ اس وقت آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ناظرین اکرام، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے وکیل گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ نواز شریف ہمیشہ امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلتے ہیں۔ اس بار نواز شریف کی کوشش ہے کہ ہماری پوری ٹیم کو ہی نہ کھیلنے دیں، یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ عمران خان کو نہ آنے دیں، لیکن ان کی اس وقت یہ کوشش ہے کہ عمران خان کی ٹیم کا ایک پلیئر بھی نہ کھیل سکے، مطلب پاکستان تحریک انصاف بیلٹ پیپر پر ہی نہ ہو۔ اڈیالہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کے وکیل گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ سمیت متعلقہ اداروں سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا، یعنی عمران خان نے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ، جس کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ خبردار الیکشن کے حوالے سے ابہام پیدا کیا کہ ہوں گے نہیں ہوں گے، بالکل ہوں گے، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ایسے آرڈرز جاری کر دیں اور ہمیں خبردار کر دیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے حوالے سے بھی کوئی ابہام ہمارے دماغوں میں پیدا نہ ہو، نہ ہی ہم آگے عوام کے سامنے رکھ سکیں، یعنی لیول پلینگ فیلڈ اگر چیف جسٹس انشور کر دیں تو سونے پر سہاگا ہو جائے۔ اب عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور عمران خان نے یہ بات آج کلیئر کر دیا اور کلیئر میسج دیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر الیکشن متنازع ہو جائیں گے، پھر یہ کنٹروورشل الیکشنز ہوں گے، پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی جو اس وقت پاکستان کے اندر بہت ضروری ہے وہ نہیں آ سکے گی، اور جو سیاسی جماعت 4 حلقوں کے لیے 4 مہینے کا دھرنا دے سکتی ہے، آپ اس سے امید نہ رکھیں کہ وہ اس طرح سے الیکشن کو جانے دے گی۔ حبیب اکرم نے بھی پچھلے دنوں بڑی دلچسپ بات کی تھی کہ جو 4 حلقوں کے لیے 4 مہینے دھرنا دے سکتے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر پورا الیکشن دھاندلی زدہ ہوا، جس کا الیکشن سے پہلے ہی پوری قوم میں پرسیپشن بنا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا۔ پھر وکیل نے کہا کہ عمران خان نے بڑھتی دہشت گردی پر تحفظات کا اظہار کیا، اور عمران خان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ گوہر علی خان نے کہا کہ عمران خان نیب کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہونا چاہتے ہیں، انتظامات کیے جائیں۔ آج جیلر کی جانب سے نیب کیس کے نوٹس کی کاپی عمران خان کو پہنچائی گئی۔ عمران خان نے نیب ترامیم کے سلسلے میں خود پیش ہونے کا کہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کو اب پیش کیا جاتا ہے یا نہیں۔ اب ایک انسیڈنٹ بھی ہوا ہے اڈیالہ جیل کے قریب، کہیں سیکیورٹی ایشو بنا، یہ معاملات نہ کیے جائیں، کیونکہ اس وقت عمران خان کو جیل سے نہ نکالنا، عمران خان کی ایک جھلک بھی عوام تک نہ پہنچانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے طلب کیا، نہیں پہنچایا گیا، الیکشن کمشنر نے کیا کر لیا؟ کچھ نہیں کیا۔ عمران خان کی بیٹوں سے بات نہ کروانے پر سپرنٹینڈنٹ کو توہین عدالت کا نوٹس کیا، کیا کر لیں گے سپرنٹینڈنٹ کے خلاف؟ کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ صرف ایک پرسن نہیں ہے، یہ صرف سپرنٹینڈنٹ نہیں ہے اڈیالہ جیل کے، گیم کچھ اور ہے، پیچھے بہت ساری طاقتیں انہیں سپورٹ کر رہی ہیں۔ پھر کل آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح چین کے سفیر نے بڑی بات کی اور کہا کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کے خواہش مند ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کیوں کچھ بیرونی عناصر پاک چین تعلقات اور سی پیک کی مخالفت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں انتخابات نہیں، ہماری خواہش ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں۔
وہیں دوسری جانب نواز شریف کو یہ بریفنگ دی جا رہی ہیں کہ آپ اکیلے دھاندلا کر کے بھی الیکشن نہیں جیت سکتے، تو اتحادیوں کو ساتھ ملا کر الیکشن لڑا جائے۔ نواز شریف اگر لندن پلان میں کامیاب ہو بھی گئے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ لندن پلان بہت جلد ٹھوس ہو جائے گا۔ نواز شریف نے یہ بات کلیئر کی ہے، انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ مجھے کلیئر میجورٹی چاہیے ورنہ میں کمفرٹیبل ہو کے حکومت نہیں کر سکوں گا، میں ملک کی تقدیر نہیں بدل سکوں گا۔ تو نواز شریف کی خواہش تو یہ ہے، لیکن انہیں پیغام یہی دیا جا رہا ہے کہ آپ اکیلے دوڑ کے بھی اول پوزیشن نہیں حاصل کر سکتے۔ دوسری جانب نواز شریف کے لیے ایک بڑا سرپرائز ہے، سینئر صحافی ہارون رشید نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ سعد رفیق میری موجودگی میں چیئرمین پی ٹی آئی سے ملے اور سیکرٹری جنرل کا عہدہ قبول کیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھول دیا ہے اور نون لیگ کو اندر سے ہلانے کے لیے یہ کافی ہے۔ نواز شریف بڑا مان کرتے ہیں کہ میری پارٹی کے لوگ نہیں ٹوٹے۔ خواجہ سعد رفیق سے متعلق گواہی آ گئی ہے سینئر صحافی کی کہ خواجہ سعد رفیق میرے سامنے عمران خان سے ملے، تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری کا عہدہ قبول کیا لیکن بعد میں پھر گئے اپنے کال سے۔ یہ بڑا ویل ٹائمڈ قسم کا انکشاف ہارون رشید کی جانب سے ہے، اس کی ابھی تک کوئی تردید خواجہ سعد رفیق کی جانب سے نہیں آئی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کتنی مشکلات ہیں، ایشوز ہیں، تحریک انصاف کے لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیا جاتا، ایک رائٹ ٹو اسمبلی ہے انہیں وہ نہیں مل رہا، عدالتیں حکم دیتی ہیں، یہ اجازت دیتے ہیں لیکن بعد میں خیمے اکھیڑ دیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر آپ نے پچھلے دنوں بہت کچھ ہوتا دیکھا، لیکن ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے اجتماع ہو رہے ہیں۔ دیکھیں 9 مئی جنہوں نے کیا ان پر کریک ڈاؤن بے شک کریں، لیکن آبویسلی جو اس کے اندر انوالوڈ نہیں ہیں انہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جیسا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کیری آن کرنے کی اجازت دیتا ہے تو ملنی چاہیے۔ اب ضلع دیر میں تیمر گرا ڈگری کالج ہے، اس میں انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے کنونشن کا انعقاد کیا، بڑے دلچسپ مناظر تھے، اسے آئی ایس ایف نے آرگنائز کیا۔ آپ اس میں پی ٹی آئی کے جھنڈے دیکھ سکتے ہیں، یہ اگلی نسل ہے، نوجوان طالب علم اسٹوڈنٹس یہاں پر اکٹھے ہوئے اور یہ نیکسٹ جنریشن ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی تیار ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف کے بینر آپ نے دیکھا کہ کس طرح پنجاب کے اندر سٹوڈنٹس نے پھاڑے اور ان سٹوڈنٹس کو اٹھا لیا گیا کیونکہ اس وقت ملک میں توہین نواز شریف کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دوسری جانب سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ہیں لیکن وہ آواز نہیں اٹھاتے۔ جو کام پی ٹی آئی کے 26 سینیٹرز نہیں کر سکے وہ مسلم لیگ نون کی سینیٹر سعدیہ عباسی ہیں جن کا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے۔ یہ شاہد خاقان عباسی کی ہمشیرہ ہیں۔ سینٹ اجلاس میں سینیٹر اعظم سواتی، اعجاز چودھری، شوکت ترین، فیصل جاوید کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے۔ جیل میں قید خواتین اور پرویز الہی کی ضمانت کے لیے بھی انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ ان کی باتیں سننا بڑا امپورٹنٹ ہے تمام پاکستانیوں کے لیے۔ جو بات پی ٹی آئی کے اپنے سینیٹرز جو وہاں موجود تھے وہ نہیں کر سکے آج انہوں نے کی ہیں، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ جناب اعجاز چودھری صاحب، جناب اعظم سواتی صاحب، جناب شوکت ترین صاحب، جناب شبلی فراز صاحب اور فیصل جاوید صاحب، میرا ضمیر مجھے یہ کہتا ہے کہ میں ان کے لیے آواز اٹھاؤں اور میں یہ بات کروں کہ یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا آئینی حق ہے، یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے کہ ان کی بیل بھی ہونی چاہیے اور ان کو ان ایوانوں میں آ کر اور اپنی بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں۔ اگر ہم اپنے ساتھیوں کی قدر نہیں کریں گے اور ان کی عزت نہیں کریں گے تو کون ان کی عزت کرے گا؟ اس لیے میں تو سمجھتی تھی کہ کیونکہ یہ سب ممبران پی ٹی آئی کے ہیں تو ان کی پروڈکشن آرڈر کے لیے اپلیکیشن دی جائے گی۔ یہ اس ایوان سے اور آپ کے آفس سے میری گزارش ہے کہ جناب ان لوگوں کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے جائیں۔ اسی طرح مسٹر چیئرمین، میں چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرے خیال میں گینس بک آف ریکارڈز میں یہ ایک واحد شخص ہے جو 20 مرتبہ تو شاید گرفتار ہو چکے ہیں، 20 مرتبہ شاید ان کو بیل بھی مل چکی ہے اور ہر دفعہ وہ ایک اور نئے کیس بندر کیے جاتے ہیں۔ میں اس ہاؤس میں آئی ہوں خواتین کی سیٹ پہ، یہاں ریزرو سیٹس ہیں، میں خواتین کی سیٹ پہ یہاں آئی ہوں۔ اگر میں خواتین کے لیے بات نہ کروں تو یہ میری منافقت ہوگی۔ میں سیاسی مصلحتوں میں پڑھ کے اور میں کہوں کہ میں بات نہیں کروں گی، وہ خواتین جو آج میرا خیال میں جن کا 8واں مہینہ جا رہا ہے ڈیٹینشن میں اور ان کو بیلز ملنے کے باوجود بھی ان کو دوبارہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے، مسٹر چیئرمین یہ میرا اخلاقی حق ہے۔ جب ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئیں، جب میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کو اریسٹ کیا گیا ان کے سامنے، ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کے سیل میں جا کے نیب کے افسران جو ہیں چھاپے مارتے تھے، ان کے سیل میں جا کے آدمی چھاپے مارتے تھے۔ جب آصف زرداری صاحب کی بہن کو گرفتار کیا گیا ہاسپٹل کی بیڈ سے، تو اگر ہمیں دکھ لگا تو اسی طرح ہم وہ دکھ آج ان خواتین کے لیے بھی جن کی کنٹینیو ڈیٹینشن ہے۔ مسٹر چیئرمین، چادر اور چار دیواری کا تحفظ ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسلام جو مذہب ہے وہ انصاف کے اوپر ہے،
اور یہ میں کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی اگر بیل لے کر باہر آ جائے, جنہوں نے اگر کوئی کرائم کیا ہے ان کا کرائم جو ہے وہ کرائم عدالتوں میں جائے گا, ٹرائلز ہوں گے, اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو سزا ملے گی, اگر کسی نے کچھ بھی نہیں کیا تو وہ باعث طور پہ بری ہو جائے گا. لیکن کیا ملے گا؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو ٹیلی ویژن پہ لا کے یہ کہہ دیں کہ ہاں میں نے یہ سیاسی جماعت چھوڑ دی ہے, اب میں آئندہ کے بعد سیاست نہیں کروں گا؟ اس سے کیا مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کیا جو ملک میں اس وقت انتشار پھیلایا جا رہا ہے جو, اور جس چیز سے نفرتیں بڑھ سکتی ہیں اور بڑھ رہی ہیں, کیا ان چیزوں کو ختم نہ کیا جائے؟ جی ناظرین کرام, اگر پاکستان کے تمام الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن سے نکل کر لا کے لیے, کانسٹیٹیوشن کے لیے اور ملک کے اندر سینس پریویل کے لیے یہ کریں تو بڑی بات ہے. پولیٹکس سے اوپر یہ بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمال کر دیا آج انہوں نے, سب کے لیے آواز اٹھائی ہے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے. جو کام پی ٹی آئی کے اپنے بندے نہیں کر سکے, خان صاحب کے اپنے نہیں کر سکے, اس پر تعریف بنتی ہے محترمہ سینیٹر صاحبہ کے لیے. یہ ایک اہم چیز ہے اور غور طلب بھی ہے ارباب اختیار کے لیے. یقین مانیں ملک کا اسی میں فائدہ ہے. آپ قانون اور آئین کے مطابق چلیں, سب اپنے اپنے دائرہ کار میں چلیں, یقین مانیں ملک ترقی کرے گا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.